الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو جب یہ بات شروع ہوئی ہے نا تو ان حروف سے شروع ہوئی ہے، حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بات کی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ جب اللہ نے اپنی بات شروع کی اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے اپنی بات شروع کی ہے کہ جس کا نہ آپ کو پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. لیکن اس سے اللہ نے بات کیوں شروع کی؟ اس کا ایک خاص مقصد تھا. ذالک الکتابوں سے بھی تو بات شروع ہو سکتی تھی، کہیں اور سے بھی بات شروع ہو سکتی تھی، لیکن مقطعات سے بات کیوں شروع کی؟ اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ مقطعات سے جب بات شروع کی تو ہمارے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے، جو اللہ کے رسول کو وحی ہو رہی ہے، وہ درست ہے. تو جب اللہ نے ہم سے کلام کی بات شروع کی الف لام میم اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں ہمیں یہی سبق بتایا کہ ہمارا جو شک کا نقطہ ہے نا وہ ختم ہو جائے. رائٹ؟ یہ اصل میں شک جو ہے نا یہ یقین کا مقابل ہے. تو ہمیں یقین دلانا، ہمارے یقین کو مضبوط کرنا، اس کے لیے یہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے. اب جیسے شک جو ہے وہ یقین کا مقابل ہے، اسی طرح جو ہے علم کی مقابل جہالت ہے. تو جب کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے نا، کلیئر ہو جاتی ہے، جس کی تصدیق ہو جاتی ہے، جس کا ثابت ہونا واضح ہو جاتا ہے اور اس کو دل سے مان لیا جاتا ہے، جان لیا جاتا ہے، پہچان لیا جاتا ہے، تو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور قبول کر لیا جاتا ہے، تو وہی یقین ہے. تو بس اس میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا یہ قرآن محکم ہے، حکمت والا ہے. تو اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ سچ ہے. اب میں اس میں جو چیز بات بتانا چاہ رہا ہوں نا، اب آپ اس میں دیکھیں کہ جیسے جب تک قیامت نہیں آتی تو ہمیں جس طرح سے یقین ہے کہ کل ہم ہوں یا نہ ہوں سورج نکلے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ایک یقین کی بات ہے نا، یعنی کہ اس چیز کا جو ثابت ہونا ہے وہ واضح ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہی پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس میں جو اس چیز کا جو کہا جا رہا ہے اس کا ثابت ہونا جو ہے وہ واضح ہو اور اس کو ہم تسلیم کریں اور اس کو ہم قبول کریں، منو ان جیسے ہے. اور یہ افاقی اور کائناتی سچائی ہے. آپ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، ان کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، ان کی سوچ الگ ہو سکتی ہے. ہم کسی ایک پہلو میں سوچ رہے ہیں، اس پہلو کے لے کے ہم کوئی بندہ یہ سوچتا ہے اور وہ جو پہلو کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ میرے مطابق ہو سکتا ہے سارے کے سارا درست ہو، آپ کے مطابق ممکن ہے کہ وہ آدھا درست ہو، ان کے مطابق ممکن ہے وہ سارا ہی غلط ہو. تو یہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ الگ ہو سکتی ہے. کسی کے مطابق آدھا غلط ہو سکتا ہے، کسی کے مطابق پورا درست ہو سکتا ہے، کسی کے مطابق پورا غلط ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم اپنی سوچ کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہے، ہمارے سوچنے کا انداز محدود ہے، ہمارے سمجھنے کا انداز محدود ہے، ہمارے چیزوں کو جانچنے کا انداز محدود ہے، ہمارا ویژن محدود ہے. ہر ایک کی سوچ الگ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ جو ہماری سمجھ میں آ گیا وہ درست ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا وہ درست نہیں ہے. جو آپ کی سمجھ میں آ گیا وہ درست ہے، جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ درست نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. جو ہے منو ان جیسے ہے وہ سب درست ہے. یہ ہمیں اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو پہلے بات یہ ہمیں پہلے بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے مقصد کا پتہ بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے ایک اور مزے کی بات جو بڑے پوائنٹ کی بات ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان پر طرح طرح کے اعتراض اٹھنے لگے، طرح طرح کی پابندیاں لگنے لگی، طرح طرح کی باتیں بننے لگی، طرح طرح کے تنظر کیے جانے لگے. اب آپ کے ہر عمل پہ کسی نہ کسی عمل پہ کوئی نہ کوئی جو ہے کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، منافقین جو تھے وہ اعتراض لے کے آ جاتے تھے.
حتیٰ کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم پہ جو ہے اعتراض کر دیا کہ مولا علی کو کچھ زیادہ دے دیا. تو بہرحال ہمارا ٹاپک یہ نہیں تھا، بات جس پہ بات کر رہے تھے نا، لیکن آپ نے غور کیا ہے کہ ہر عمل پہ، ہر بات پہ منافقین، مشرکین اور کافرین کے اعتراضات تھے، لیکن حروف مقطعات پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں. اس وقت بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب سمجھتے تھے کہ اس میں کچھ ہے، نہ سمجھنے کے باوجود وہ سمجھتے تھے. ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں، ان کے معاملات میں کچھ تو ہوگا نا، وہ کچھ تو مطلب اس چیز کو وہ سمجھتے ہوں گے نا. اس پہ کسی کا اعتراض نہیں آیا. آپ نے اسلامی بکس اتنی پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، تو کبھی ایسا دیکھا آپ نے کوئی اعتراض سنا ہو کبھی یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، پھر بھی ہم اس کو مان رہے ہیں. اس کا مقصد معلوم نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں. جب ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اس پہ ہم نے یقین کر لیا، تو ساتھ ہی یہ بات آ گئی، اور یہ وہ معنی جس کا مقصد ہے لیکن اس مقصد کو ہم نہیں جانتے، جس کا مطلب ہے اس مطلب کو ہم نہیں جانتے، اور اس کے فوراً بات ہمیں کہہ دیا کہ اس پہ کوئی شک نہیں کرنا، یعنی یقین کرنا ہے.